بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز بھائیوں، آج سے نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے، چونکہ 1 جنوری ہے اور ہم مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، وقتاً فوقتاً میں آج کی گفتگو جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں 2026 کی، وہ میں نماز سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ سال کی شروعات اچھی چیز سے کریں، اور نماز ہمارے اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت کے حائل ہے اور بہت بڑے مراتب پہ فائز ہے۔ ایک فرض نماز جو ہے، میں انہی کے بارے میں کچھ عقائد اور کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیں گے اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گے۔ اگر پورا نہ دیکھیں تو آپ کا دیکھنا منصوبہ ادھورا رہ جائے گا، اس لیے کوئی بھی ویڈیو دیکھیں، خاص کر کے مسائل کے طور پہ، تو ضرور پورا دیکھیں۔ آئیے آپ لوگ سماعت کریں۔ نماز ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے بعد سب فرضوں سے بڑا فرض نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا جانے وہ کافر ہے، اور جو نہ پڑھے بہت بڑا گنہگار ہے۔ آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، بادشاہ اسلام اس کو قتل کر دیں۔ کس عمر میں بچہ کو نماز سکھانی چاہیے؟ مسئلہ: بچہ جب 7 برس کا ہو جائے اسے نماز پڑھانا بتایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو تو مار کر پڑھوائی جائے۔ قبل اس کے ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ ان 6 باتوں کو بتاتے ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ 6 شرطیں ہیں، 6 باتوں کو شرائط نماز: طہارت، یہ نمبر 1 ہے۔ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا، یہ اسلام کے اندر یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، طہارت۔ ستر عورت یعنی ستر کو چھپانا۔ وقت یعنی وقت پہ نماز پڑھنا۔ استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ نیت یعنی دل میں جو ارادے ہے وہ نیت کرنا۔ تکبیر تحریمہ، پہلی شرط یعنی طہارت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا پر کوئی نجاست جیسے پیشاب، غلاظت وغیرہ، خون، شراب، بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے یعنی مرد کو بدن کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو، گھٹنے کھلے نہ ہوں، اور عورت کو تمام بدن ڈھکا ہوا سوائے منہ اور ہتھیلی اور ٹخنوں تک پیر کے، اور ٹخنے بھی ڈھکے رہیں۔ تیسری شرط وقت، یعنی جس نماز کے لیے جو بھی وقت مقرر ہو وہ نماز اسی وقت پڑھی جائے گی، جیسے فجر، نماز صبح صادق، اسے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے گی، اور ظہر کی سورج ڈھلنے تک، یعنی جو بھی نماز ہے وہ اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی۔ چوتھی چیز ہے شرط استقبال قبلہ، یعنی کعبہ کے شریف کی طرف منہ کرنا۔ پانچویں شرط نیت، یعنی جس وقت نماز پڑھے دل میں ارادہ کرنا، واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھنا ہو تو دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا، یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کے آخری شرط ہے اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اگر کسی سے بولا یا کچھ کھایا پیا تو آپ کی نماز ختم ہو گئی، خلاف نماز کا نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلی 5ویں شرط تکبیر تحریمہ پہلے ختم اور نماز تک موجود رہنا ضروری ہے۔ میرے دوستوں، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے بھائی کچھ ایسے لباس پہنتے ہیں جو ہمارے اسلام شریعت میں ہی نہیں بلکہ ہر اتباع میں، ہر مذہب میں اس طرح پہننا بیکار ہے، کیونکہ آپ جو بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں وہ سب اسلامی مذہب اور دینی اعتبار سے جس میں جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ جیسے ٹخنوں سے نیچے پہننا وہ بھی غلط ہے، گھٹنا کے اوپر پہننا بہت سے ہاف پینٹ لوگ پہنتے ہیں تو حرام میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں تک ڈھانپنا شرط ہی نہیں سمجھے، فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ اور جو ہماری ماں بہن ہیں ان کو پورا جسم چھپانا سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے اور قدم کے علاوہ، ان کو فرض ہے۔
مگر بہرحال یہ تو عام بات ہو چکی ہے آج کے دور میں۔ بات یہ ہے کہ نماز سے دن بدن لوگ دوری برتتے جا رہے ہیں، نماز کو اتنا ہلکا لیتے ہیں جیسے ابھی گھر نماز بھی ہو رہی، اذان ہو رہی، یہیں بیٹھے ہیں، مگر اللہ ان کے دل میں توفیق نہیں دیتا، یا خود سے وہ انسان اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ جب تک انسان خود کو بدلنا نہ چاہے کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کیونکہ ایک شاعر نے کیا ہی خوب لکھ دیا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کی۔ جب تک انسان خود سے کوئی چیز نہیں چاہے گا اسے دنیا کا کوئی چیز نہیں بدل سکتا، کیونکہ اگر ہم کسی سے دوری خود ہوئے ہیں تو ہمیں قریب بھی خود جانا ہوگا۔ جس طرح ہم اللہ تو ہمارے قریب ہے، اللہ ہی کا پورا جسم بنایا ہوا ہے، تو اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، بہت، مگر انسان اللہ سے دور ہے، کہتا ہے کہ اللہ ہم سے دور ہے، مگر نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ ان کے دل میں بھی، مگر اسے معلوم نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، قادر مطلق ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ خود کو بدلیں، خود کو دین کی طرف مائل کریں۔ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، وقت یوں ہی گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم لوگ دنیا کی سرگوشیاں خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج آنکھ بند ہو جائے گی، کل تمام کھیل ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، ہم نے جو نماز کی شرطیں بتائی ہے، یہ تمام شرط بہت ضروری ہے، اگر آپ کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں تو آپ پوری زندگی نماز پڑھتے رہ جائیں گے مگر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میں نماز کے اندر کی فرائض کے بارے میں کل بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت اہم منصوب ہے، اور یہ سب چیز جاننا بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں اگر یہ سب نہیں جانیں گے تو نہ نماز کیسے پڑھیں گے، اور لوگ دین کی کتاب پڑھنا آج کے دور میں بہت کم کر دیے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ پھر کل ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔